شوقیوں والی ہر طرف شور ہے کہ آئی۔ السلام علیکم۔ عید کے اس خاص موقع پر اپنا یہ خاص پروگرام بزم عید لے کر حاضر ہوں میں ضمیر ہاشمی۔ آج کی بزم عید میں ہمارے ساتھ ہیں جناب وسیم جہانگیر آبادی صاحب اور جناب ایاز ہاپوری صاحب۔ ہم دونوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آج اس بزم میں ہم ان حضرات سے ان کے کلام تو سنیں گے ہی، ہم ساتھ ہی ساتھ گفتگو کریں گے کہ اردو ادب میں عید کے موقع کو کس طرح دیکھا اور سمجھا گیا ہے، اور آپ کے لیے پیش کریں گے وہ عید کے خاص رنگ جو اردو ادب میں روز اول سے آج تک وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے ہیں۔ بڑے بڑے شعراء نے عید کے لیے کچھ خاص اشعار ضرور کہے ہیں۔ ہماری فلم انڈسٹری میں جو پرانے وقت کی فلمیں ہوتی تھیں ان میں عید سے متعلق اشعار گانوں کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آئے ہیں اور مکالموں کی صورت میں بھی۔ جناب قمر بدایونی کا یہ شعر عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، یہ فلم میں گانا بنا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے اشعار ہیں جو زبان زد عام ہیں لیکن ان کے خالق کا، ان کے شاعروں کا نام لوگ نہیں جانتے۔ ہم اس گفتگو میں اس پہ بات کریں گے۔ جناب ایاز ہاپوری صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ اردو ادب میں جو عید کا دن ہے، عید کا موقع ہے، اس کو زیادہ تر شعراء نے ایک خوشی کے موقع کے علاوہ ملنے ملانے کے موقع کے طور پر سمجھا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا مطالعہ ہے؟ بالکل انہوں نے صحیح سمجھا ہے۔ عید کا جو یہ معاملہ ہے، خاص طور سے عید کو خوشی کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے۔ جی، عید اگر اس شاخ کے نزدیک اگر جایا جائے تو دو دلوں کے ملنے کا نام ہے۔ جی، اور اردو ادب نے عید کو بڑی خاص اہمیت دی ہے، خاص طور سے ملنے پر، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے پر، تحفے تحائف پر۔ جی، اس کے لیے کئی ساری غزلیں، کئی نظمیں اکثر ہم لوگ دیکھتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے یہاں دہلی کی روایات میں عید پہ کچھ خاص پروگرام ہوتے ہیں۔ کچھ خاص پروگراموں میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر کی بچیاں، سہیلیوں کا آنا جانا، بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، کچھ سے دعائیں لینا، کچھ کو دعائیں دینا۔ اس کے علاوہ خاص طور سے صبح کے وقت جی، تو غانے کی نماز کے بعد کچھ پیسے اپنے بڑوں سے بطور عیدی لینا اور پھر خوشی کا اظہار کرنا۔ بالکل۔ خاص طور سے بچوں کا جو طریقہ رہا ہے کہ عید کے دن سلام کرنا اپنے بزرگوں کو اور عیدی لینا، جی، یہ صرف ہندوستانی روایت ہے۔ صرف ہندوستانی تو ہندوستان کے باہر عرب ملکوں میں جو عید ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ ایسی نہیں۔ آپ کیا کہیں گے وسیم صاحب کہ جو عید کا دن حالانکہ ایک مذہبی تہوار ہے لیکن اس میں ہندوستانیت کے رنگ کتنا محسوس کرتے ہیں؟ ہندوستانیت کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ایک دوسرے سے اگر کسی طرح کی دشمنی مان لیجئے پہلے سے کہیں سے آدمی رکھتا رہا ہے اپنے من کے اندر، یا کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا کبھی بھی، تو عید کا دن کا مطلب یہ ہے کہ اس دن سارے شکوے گلے آدمی الگ کر کے پھر ایک دوسرے سے گلے مل کر کے وہ شکوے، وہ گلے جو پہلے سے لڑائی جھگڑے کے ہوتے تھے وہ سب دور کر لیتے تھے، وہ دور کرتے ہیں ابھی بھی۔ مگر یہ ہے کہ اب نئے چلن یا نیا طور طریقہ ایسا آیا ہے کہ جو ایک دوسرے سے ملنا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ بہرحال ہمارا لکھنؤ میں یہ رواج ہے کہ ایک دوسرے کے گلے مل کر کے جو پرانے شکوے گلے ہوں وہ دور کرتا ہے آدمی، اور آنا جانا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے میل محبت سے رہنا، یہ جو ہے اس کی نشانیاں ہیں عید کی۔ بالکل ایک نامعلوم شعر اس طرح کا مجھے ملتا ہے کہ مل کے ہوتی تھی کبھی عید بھی دیوالی بھی، جی، اب یہ حالت ہے کہ ڈر ڈر کے گلے ملتے ہیں۔ گلے ملتے ہیں، بالکل صحیح۔ یہ ضرور ہے۔ ہاں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہندوستانیت کے جو رنگ ہیں، جی، عید پر جو سوئیاں ہیں، جی، عید پر جو ہمارے گھروں کے پکوان ہیں، جی، جی، ان کا تعلق ہمارے مذہب سے سیدھا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل یہ خالص ہندوستانی ہے، جی، جی، ہندوستانیت ہے، یہ ہندوستان کی عید ہے۔
حالانکہ مذہب میں عید کا دن 30 روزے مکمل کرنے، 29 یا 30 رمضان کے روزے مکمل کرنے، اور اس کے بعد صرف خوش ہونا نہیں، صرف اپنے لوگوں کو کے ساتھ خوشیاں تقسیم کرنا نہیں، بلکہ غیروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن کو عام طور پر خوشی میسر نہیں آتی، جن کو نئے کپڑے نہیں ملتے، جن کو اچھے میٹھے کھانے دستیاب نہیں ہوتے، وہ اس موقع پر اچھے کھانے کھائیں، اچھے لباس پہن سکیں، اور ایک دن کم سے کم ایسا ہو کہ وہ انہیں احساس کمتری، احساس کم مائگی، غربت کا احساس نہ ہو۔ یہ عید کا تقاضا ہے، اسی لیے عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن یہ مذہبی پہلو ہے۔ جو سماجی پہلو ہے، سماجی پہلو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا دیہاتوں کی جو عید ہوتی رہی، ہم جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، میرا بھی گاؤں سے تعلق ہے، تو وہاں میں نے یہ خیال کیا کہ جتنے غیر مسلم حضرات آس پاس کے گاؤں کے بھی، وہ اس دن دودھ بیچتے نہیں تھے، وہ جو ان کا دودھ ڈیریوں پر جاتا تھا اس دن نہیں جاتا تھا، اس دن ان کا دودھ پورے کا پورا مسلمان، ان کے جو تعلقاتی ہوتے تھے، جو ان کے دوست احباب ہوتے تھے، ان کے یہاں پہنچ جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ڈبے لیے ہوئے جو جاٹ برادری کے لوگ ہیں، گوجر برادری کے لوگ ہیں، جو بھی غیر مسلم جس سے تعلق ہے، اس کے ہاں صبح ہی وہ دودھ لے کر پہنچ رہے ہیں۔ یہ ایک روایت رہی ہے، اور یہ خالص ہندوستانی روایت ہے۔ ہم اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہندوستانی عید کو، ہمارے اس کے مذہبی تقاضے اپنی جگہ ہیں، لیکن جو سماجی تقاضے، جو سماجی رنگ ہماری عید کا رہا ہے، اور اسی کو ہم ٹٹولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کے اشعار سے اس پر روشنی پڑے اور ہم مستفید ہوں عید کے اشعار۔ ایک مطلب ہوتی شعر سماعت فرما لیں عید کی خوشی کے لیے۔ نہ کوئی شکوہ نہ کوئی گلہ ہے عید کے دن، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی گلہ ہے عید کے دن، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی گلہ ہے عید کے دن، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی گلہ ہے عید کے دن، ہر ایک چہرہ خوشی سے کھلا ہے عید کے دن، عید کا تقاضا ہے، ہر ایک چہرہ خوشی سے کھلا ہے عید کے دن۔ اور شعر ایز بھائی، میری خوشی کا ٹھکانہ نہ پوچھئے صاحب، میری خوشی کا میری خوشی کا ٹھکانہ نہ پوچھئے صاحب، میری خوشی کا ٹھکانہ نہ پوچھئے صاحب، وہ مسکرا کے گلے سے ملا ہے عید کے دن، وہ مسکرا کے گلے سے ملا ہے عید کے دن، میری خوشی کا ٹھکانہ نہ پوچھئے صاحب، وہ مسکرا کے گلے سے ملا ہے عید کے دن۔ آپ نے بالکل عید کے ایک مقصد کو بیان کر دیا ہے، جی شکریہ۔ اور تمام ماہ کے روزے نماز کے بدلے، تمام ماہ کے روزے نماز، تمام ماہ کے روزے نماز کے بدلے، تمام ماہ کے روزے نماز کے بدلے، بشکل تحفہ دیا ہے خدا نے عید کے دن،
بشکل تحفہ خدا نے دیا ہے عید کے دن، بشکل تحفہ خدا نے دیا ہے عید کے دن، خلوص آنکھوں میں اس کی دکھائی دیتا ہے، 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 جو مسکرا کے ہمیں دیکھتا ہے عید کے دن، جو مسکرا کے ہمیں دیکھتا ہے عید کے دن، ہر ایک چہرہ خوشی سے کھلا ہے عید کے دن۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بالکل عید کے کئی مقاصد کو بیان کر دیا اپنے اشعار میں، بہت خوب، بہت اچھا۔ لیکن جو پرانے اساتذہ ہیں انہوں نے جو شاعری کو خاص طور سے عید کو خاص طور سے صرف محبوب سے ملنے ملانے کا ہی اس میں رکھا ہے۔ لیاقت علی عاصم کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں کیا عید منائیں، ہم نے تجھے دیکھا نہیں کیا عید منائیں، جس نے تجھے دیکھا ہو اسے عید مبارک۔ تو عید کا مطلب ملنا ملانا، ایک دوسرے سے شکایتیں دور کر لینا، یہ بھی کم نہیں ہے۔ وہ ایک مقصد جو ہمارا مذہب ہم کو بتاتا ہے کہ غریبوں کا، ناداروں کا خیال، اور دوسرا مقصد یہ کہ جن سے ہمارے شکوے شکایات ہوں ان کو بھی ہم ختم کریں اور ان سے بھی گلے ملیں۔ جناب ایاز ہاپوڑی صاحب سے ان کا کچھ کلام ضرور سننا چاہیں گے۔ جناب ایاز۔ بہت شکریہ، چند شعر پڑھتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ آؤ منائے دوستو ایسی کمال عید، آؤ منائیں دوستو ایسی کمال عید، بن جائے ایک جہان کو جو بے مثال عید، واہ واہ واہ، بن جائے جو جہان کو ایک بے مثال، آؤ بنائے دوستو ایسی کمال عید، بن جائے ایک جہان کو جو بے مثال عید، ہولی کے جس میں رنگ ہو دیپاولی کے دیپ، شامل بسط خلوص ہو پنجابیوں کی پریت، واہ واہ واہ، ہولی کے جس میں رنگ ہو دیپاولی کے دیپ، شامل بسط خلوص ہو پنجابیوں کی پریت، سارا زمانہ جھوم کے بولے ہنسی خوشی، دیکھو نہیں ہے کوئی کہیں ہند میں دکھی، اللہ کرے سب کو مبارک حلال عید، آؤ منائے دوستو ایسی کمال عید۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور خاص طور سے جو وقت کا تقاضا ہے، جس عید کی ہمیں ضرورت ہے اس نفرتوں کے دور میں، جہاں محبتیں کچھ کم ہو گئی ہیں، جہاں ہمارا آپس کا خلوص تھوڑا سا ہو گیا۔ ظفر اقبال صاحب نے کہا کہ مجھ کو تیری نہ تجھے میری خبر جائے گی، مجھ کو تیری نہ تجھے میری خبر جائے گی، عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی۔ بالکل یہ رہا ہے کہ ہر کیفیت کے لوگ جب محسوس کرتے ہیں عید کو تو ظاہر ہے کہ ان کے جذبات الگ ہوتے ہیں۔ عید کا دن ہے تو صرف عید کا ذکر نہ ہو، بلکہ ہم عید کے دن اپنی ان روایتی ادب کے گوشوں کو بھی ٹٹولیں جن سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ غزل کی شاعری ہے، ہم چاہیں گے کہ جناب وسیم جہانگیر آبادی سے ان کا غزلیہ کلام سنیں۔ جناب ایک مطلع دو تین شعر غزل کے بھی سماعت فرما لیں۔ پہلے ایک مطلع شعر، یہ پھولوں کے کردار سے مطلب رکھتے ہیں، پھولوں کے کردار سے مطلب رکھتے ہیں، پھولوں کے کردار سے مطلب رکھتے ہیں، خوشبو کے سنسار سے مطلب رکھتے ہیں، نفرت کی تفسیر بھلا ہم کیا جانیں، نفرت کی تفسیر بھلا ہم کیا جانیں،
ہم تو صاحب پیار سے مطلب واہ 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 رکھتے واہ، ہیں، بالکل ہم تو صاحب پیار سے مطلب رکھتے ہیں، واہ واہ واہ، خوشبو کے سنسار سے مطلب رکھتے ہیں۔ اور ایک مطلع دو تین شعر سماعت فرما لیں۔ اچھا میں چاہتا ہوں دل کا میرے درد کم کرو، میں چاہتا ہوں دل کا میرے درد کم کرو، میں چاہتا ہوں دل کا میں چاہتا ہوں دل کا میرے درد کم کرو، پڑھ پڑھ کے آیتیں میرے سینے پہ دم کرو، کیا کہتے ہیں؟ پڑھ پڑھ کے آیتیں میرے سینے پہ دم کرو، اور نفرت بھی رنگ جائے محبت کے رنگ میں، نفرت بھی رنگ جائے محبت کے رنگ میں، نفرت بھی رنگ جائے نفرت بھی رنگ جائے محبت کے رنگ میں، نفرت کو اس طرح سے محبت میں ضم کرو، نفرت کو اس طرح سے محبت میں ضم کرو، گمنام راستوں پہ بھٹکتا ہوں در بدر، 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 اپنا گدا بنا کے مجھے محترم کرو، اپنا گدا بنا کے مجھے محترم کرو، میں چاہتا ہوں دل کا میرے درد کم کرو۔ واہ 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 واہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہم پہنچتے ہیں ایاز حافری صاحب تک، چاہیں گے کچھ غزلیہ کلام آپ کا؟ 4 مصرے جی ارشاد۔ بطور خاص سماعت فرما دیں۔ جی جی، عرض کرتا ہوں کہ سکون قلب دیتی ہے نیا آغاز دیتی ہے، سکون قلب دیتی ہے نیا آغاز دیتی ہے، سکون قلب دیتی ہے نیا آغاز دیتی ہے، وہی پھر حوصلوں کو قوت پرواز دیتی ہے، واہ واہ، وہی پھر حوصلوں کو سکون قلب دیتی ہے نیا آغاز دیتی ہے، وہی پھر حوصلوں کو قوت پرواز دیتی ہے، ترقی کے لیے ناداں پھرے ہے تو زمانے میں، ترقی تجھ کو دن میں 5 بار آواز کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ترقی کے لیے ناداں پھرے ہے تو زمانے میں، ترقی تجھ کو دن میں 5 بار آواز دیتی ہے، ترقی تجھ کو دن میں 5 بار آواز دیتی ہے۔ اور 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ بے چین ہو، جی سنے کہ بے چین ہو حیات نشیب و فراز میں، بے چین ہو حیات نشیب و فراز میں، بے چین ہو حیات نشیب و فراز میں، آؤ سکون تم کو ملے گا نماز میں، کیا کہنے، بے شک بے شک، بے چین ہو حیات نشیب و فراز میں، آؤ سکون تم کو ملے گا نماز میں، یوں ہی نہیں زمانے میں مشہور ہو گیا، یوں ہی نہیں زمانے میں مشہور ہو گیا، یوں ہی نہیں زمانے میں مشہور ہو گیا، کچھ بات تو ضرور تھی لوگو ایاز میں، بات تو ضرور تھی، کچھ بات تو ضرور تھی لوگو ایاز میں، بہت بہت واہ واہ، کچھ بات تو ضرور تھی لوگو ایاز میں۔ ایک مطلب چند شعر جی پڑھتا ہوں کہ عرض کرتا ہوں محبتوں کے سبھی انتظام کرائے، محبتوں کے سبھی انتظام کرائے، مزار قیس پہ جا کر سلام کرائے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ، محبتوں کے سبھی انتظام کرائے، مزار مزار قیس پہ جا کر سلام کرائے،
اور پڑھیں گے ہم کو نئی نسل کے بہت شاعر، ہاں پڑھیں گے ہم کو نئی نسل پڑھیں کے گے بہت ہم شاعر، کو نئی نسل کے بہت شاعر، ہاں ادب کی راہ میں ہم ایسے کام کر کر آئے، واہ 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 واہ، ادب کی راہ میں ہمیں پڑھیں گے ہم کو نئی نسل کے بہت شاعر، کیا کہہ رہے، واہ واہ ادب کی راہ میں ہم ایسے کام کرائے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں اسی سلسلے کا کہ ہزار اس کو بھلایا مگر نہیں بھولے، ہزار اس کو بلایا مگر نہیں بھولے، وہ ایک شام جو ہم تیرے نام کر ہاں، کیا ہاں۔ کہنے، واہ ہزار اس کو ہزار بلایا اس مگر کو نہیں بلایا بھولے، مگر نہیں بھولے، وہ ایک شام وہ ایک شام جو ہم تیرے نام تیرے کرائے، نام کرائے، واہ کیا واہ کہنے، واہ، واہ وہ ایک شام جو ہم تیرے نام کرائے۔ جی جی واہ ایک واہ، بدلہ دو تین شعر اور پڑھ دیتا ہوں ترنم سے، جی پھر ارشاد زحمت ارشاد، تمام وسیم بھائی۔ جی جی عرض کرتا ہوں کہ کم سن بہت ہے لوگوں وہ حسن آشنائی، ہاں، کم کم سن بہت ہے لوگوں وہ حسن کم آشنائی، سن بالکل روایتی انداز، جی، بالکل، روایتی ہاں۔ شاعری، روایتی ترنم، بالکل جی سراسر غزل۔ جی، کم سن بہت ہے لوگوں وہ حسن آشنائی، ہاں، اس بے قرار دل میں جس نے پناہ پائی، واہ واہ، واہ واہ، واہ، اس بے قرار کم سن بہت ہے لوگوں وہ حسن آشنائی، اس بے قرار دل میں جس نے پناہ پائی۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، شعر پڑھتا ہوں غزل کا۔ برسوں سنبھال رکھا اس خط کا ایک ٹکڑا، ہاں، برسوں سنبھال رکھا اس خط کا ایک ٹکڑا، خون جگر بنا تھا جس خط کی روشنائی، واہ واہ واہ، خون جگر بنا تھا جس برسوں سنبھال رکھا اس خط کا ایک ٹکڑا، خون جگر بنا تھا جس خط کی روشنائی۔ واہ کیا واہ کہنے، واہ، واہ۔ واہ، اور شعر، اللہ جانتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اللہ جانتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، جیتی ہے کس نے بازی کس نے شکست پائی، واہ واہ واہ، کیا کہنا، اللہ جانتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، جیتی ہے کس نے بازی کس نے شکست کس پائی، نے شکست پائی۔ واہ 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 واہ، آخری شعر پڑھتا ہوں۔ ارشاد، آسان نہیں ہے چلنا راہ وفا پہ لوگوں، آسان نہیں ہے چلنا راہ وفا پہ لوگوں، مشکل قدم قدم پر کرتی ہے رہنمائی، کیا کہنے، واہ واہ واہ، آسان نہیں ہے چلنا راہ وفا پہ لوگوں، مشکل قدم قدم پر کرتی ہے رہنمائی۔ واہ 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 واہ، محفل میں بولنا ہے پھر سے ایاز سوچو، محفل میں بولنا ہے پھر سے ایاز سوچو، ایسا نہ ہو تمہاری ہو جائے جگ ہسائی۔ کیا کہنے، واہ، بہت شکریہ، بہت 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 شکریہ، بہت واہ، خوب بہت شکریہ۔ ایاز ہاپوڑی صاحب۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری یہ بزم عید مکمل ہو رہی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اس بزم کا اختتام بھی ہم جناب وسیم جہانگیر آبادی کے ترنم کے ساتھ میں ایک مطلب ہوتے شعر سنا دیتا ہوں۔ یہ پھول جیسا ہے نہ سرخاب کے پر جیسا ہے، پھول جیسا ہے نہ سرخاب کے پر جیسا ہے، یہ پھول جیسا ہے نہ سرخاب کے پر جیسا ہے، یہ پھول جیسا ہے
نصر خواب کے پر جیسا ہے میرے محبوب کا چہرہ تو قمر جیسا ہے میرے محبوب کا چہرہ تو قمر جیسا ہے. اور شعر دیکھیں حضرت. گرم پانی نہ کبھی ان کی جڑوں پر ڈالو گرم پانی نہ کبھی ان کی جڑوں پر ڈالو گرم پانی نہ کبھی ان کی جڑوں پر ڈالو گھر میں ماں باپ کا سایہ تو شجر جیسا ہے گھر میں ماں باپ کا سایہ تو شجر جیسا ہے گرم پانی نہ کبھی ان کی جڑوں پر ڈالو گھر میں ماں باپ کا سایہ تو شجر جیسا ہے اور دیکھ لیں ان کو محبت کی نظر سے ہم بھی دیکھ لیں ان کو محبت کی نظر سے ہم بھی یہ ارادہ بھی کئی میل سفر جیسا ہے یہ ارادہ بھی کئی میل سفر جیسا ہے گرم پانی نہ کبھی ان کی جڑوں پر ڈالو گھر میں ماں باپ کا سایہ تو شجر جیسا. بہت خوب. یا الہی صدقے رمضان میں پہنچے راحتیں ہر پریشان حال ہر بے چین ہر بیمار تک ہر پریشان حال ہر بے چین ہر بیمار تک. یا الہی صدقے رمضان میں پہنچے راحتیں ہر پریشان حال ہر بے چین ہر بیمار تک. عید کی خوشیاں انہیں بھی دے میرے رب کریم. عید کی خوشیاں انہیں بھی دے میرے رب کریم. دنیا کا بڑا منظر ہمارے سامنے ہے. ہم فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں اور بہت سارے وہ دنیا کے گوشے جہاں امن نہیں ہے کہ عید کی خوشیاں انہیں بھی دے میرے رب کریم جو سکون سے کر نہ پائے سحری و افطار تک. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہماری یہ بزم عید مکمل ہوتی ہے اور اس بزم عید کا پیغام بھی یہی رہا کہ یہ جو اردو ادب کے رنگ ہیں اردو ادب کے رنگوں میں عید کا رنگ شامل ہے یہ بھی خالص ہندوستانی رنگ ہے. یہ ہندوستانی عید ہے جس کو آج ہم نے ایک بار پھر بہترین شاعری کے ساتھ میں بہترین ترنم کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کیا. ہم شکریہ ادا کریں گے جناب وسیم جہانگیر آبادی صاحب کا اور جناب ایاز ہاپوری صاحب کا کہ آپ لوگ تشریف لائے. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ محبتوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ہم یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارا. ہر طرف شور ہے کہ آئی